اخلاقی انحطاط تھا، کرپشن تھی، علمی جمود کے لوگ کسی نئے آئیڈیا پہ سوچنا بھی نہیں اس کو بڑا گناہ سمجھتے تھے، جس کی وہی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پرنٹنگ پریس وہاں پہ بھی نہیں آئی، اور کلاک، ایک گھڑی جو ہے بڑی سی، وہ جسٹ ایک گفٹ کے طور پر انگلینڈ کی ملکہ نے وہ بھیج دی تھی، تو استنبول کے بادشاہ کو پسند آ گئی، انہوں نے اس کو لگا دیا، چلو جی چوک کے اندر کر دیا تاکہ لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ ہے، اس لیے وہ کر دی تھی۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا نہیں جی یہ تو بڑی، ایک تو جناب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا پتہ نہیں انہوں نے سازش سمجھی یا کیا، نہیں جی اس کا تو گناہ ہے، اور انہوں نے فتویٰ دے کے اس کو توڑ دیا۔ تو یہ وہاں پہ بھی یہی حالت تھی، اور دلی میں بھی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اکبر کی بہت شاندار حکومت چل رہی تھی، لیکن ان پر جب یہ آیا کہ ان کو ایک یہ پرنٹنگ پریس کی ایک مشین ان کے پاس آئی کہ جناب آپ یہ آپ اس طرح سے آپ کتابیں آپ کی بہت بن سکتی ہیں، تو بادشاہ نے اگنور کر دیا، نہیں بھی یہ بیکار چیز ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ رزلٹ تو پھر ہونا ہی تھا نا۔ صنعتی انقلاب، انڈسٹریل ایوولوشن کا سلسلہ یورپ میں آ گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہوا، اس ٹائم تک نہیں ہوا تھا، 1700s کے زمانے تک کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایگریکلچر ہی بس وہی چل رہی ہوتی تھی۔ لیکن یورپ میں تو 1500 کے آس پاس انڈسٹریل ایوولوشن آ گیا تھا، اور ایسی مشینیں بننی شروع ہو گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکے، اور چیزوں کو کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی کوالٹی کو مشینوں سے کرنا شروع کر دیا سلسلہ۔ اچھا، پھر بادشاہوں کی وہی عیش پرستی اور آپس کی خانہ جنگیں، یہ وہی انڈیا میں بھی تھا، سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی تھا، سازش کی کہانیاں بڑی چلتی رہی، اور یہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے معاملہ، وہ کرتے رہے، لیکن ہوتا رہا کہ جو بھی سازش بھی ہوتی رہی وہ بھی کامیاب ہوتی رہی۔ اور یورپ کے ساتھ اس وقت میں نے یہ کمپیئر کیا تھا کہ اب دیکھیے 1500 to 1924 میں کیسی مشینیں بن گئی تھی، سمندری جہاز اچھی کوالٹی کے بن گئے، مشینیں کے ذریعے انڈسٹریز بن گئیں، ریلوے تو اراؤنڈ 1800 کے آس پاس بن گیا، گاڑیاں بن گئیں، گاڑیاں جو ہے وہ 1900 کے بعد جا کے بنی، گھڑی تاکہ ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ آ جائے، اور پھر بجلی کو بھی مینج کرنا شروع کیا، تو وہ ڈیولپمنٹ ہو گیا۔ تو یہ وہی پوائنٹس ہے کہ جیسے آپ فائنینشیل مینجمنٹ کو پھر عروج ہوا، اکاؤنٹنگ کا طریقہ، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ایون انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ 1494 میں طریقہ بھی اکاؤنٹنگ ایجاد ہو گئی تھی، آڈٹ کا بھی آ گیا طریقہ، فائنینشیل انویسٹمنٹ کے طریقے بھی آ گئے کہ ایون 1512 میں اسٹاک ایکسچینج بھی بن گیا، تو عام لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنے لگے۔ ملٹری اور بیوروکریسی میں بھی عروج ہوا کہ کرپشن کو انہوں نے بڑا احتساب کیا، اس کو ری چیک کیا، اس کا آڈٹ کرنا شروع ہوا، تو وہاں پہ وہ بھی کم ہوا سلسلہ، کرپشن تب بھی رہی ہوئی لیکن کم ہو گئی۔ جدید پالیسی اور پروسیجرز جب آتے تھے، یعنی ایک آدمی کو نیا آئیڈیا آ رہا ہے تو اس نئے آئیڈیا کو دوسرے 10 آدمی اپریشیٹ کر رہے ہوتے تھے، اور وہی ہیرو بنتا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں بھی دیکھیے کہ ابھی آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں ہیرو کون بنتے ہیں، یا تو کرکٹ کے کوئی بڑے اچھے ماہر بن جائے، یا کوئی بہت بڑے فلم کے ہیرو بن جائے، یہی ہوتے ہیں نا ہیرو۔ لیکن یورپ میں تو یہ تبدیلی یہ آئی تھی کہ ان کے ہاں جس آدمی نے ایک نئی ریسرچ کی ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی ہے تو وہ ہیرو بنتا تھا، اس کو بہت کچھ فائنینشیل فنڈ بھی مل جاتا، اسے وہ پہلے سے ہی مل رہا ہوتا تھا، اور اب اور زیادہ آ جاتا، اور پھر وہاں سے وہ پھر اپنے عروج میں آتے تھے۔ تو دیکھیے وہاں پہ بھی جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا وہاں کی بھی یہ حالت تھی، اور ساتھ ساتھ پھر یہ اس کا رزلٹ تھا۔ ابھی جیسے ہم نے واسکو ڈے گاما کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ جو یورپ
میں جنہوں نے افریقہ سے سفر کر کے انڈیا تک آئے تھے تو تعلق بن گیا. اسی طرح اس کے کولمبس جو ہے وہ امریکہ کو انہوں نے دریافت کر لیا تھا. یہ 1492 کی بات ہے. تو تب جا کے رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ ہر طرف سے فنڈ جو انویسٹمنٹ پہلے آئی تھی اس سے اور زیادہ اضافہ ہونے لگا ہوتا چلا گیا. تب جا کے یورپ سپر پاور بنی. لیکن یورپ کیا کوئی فرشتے بن گئے تھے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوا. یعنی وہی جو انسان جو پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، شہزادے ایک دوسرے سے، وہ سیم یورپ میں رہا سلسلہ. اب تھوڑا سا ہم آگے ڈسکشن کر لیتے تو اس سے ان کی ویکنیسز بھی سامنے آ جائیں گی. پہلے ذرا مغلیہ سلطنت کے کچھ دو بڑے اہم واقعات جو ہیں وہ ذرا سن لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا.